من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور اشفا من الدیم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم ثم الرضا نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولایا صل وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آج کے اس مہینے کو، موجودہ اس مہینے جمادی الاولیٰ کو مناسبت ہے اسلام کے ان غازیان کی عظیم شہادت اور ان کے آراز سے کہ جنہوں نے اپنی جان اور اپنے مال اور اپنی ہمت کا حصہ اسلام کے اس گلستان کی آبیاری کے لیے صرف کیا، اپنی جان اور اپنا لہو تک دیا، جس کی وجہ سے آج صدیاں گزرنے کے بعد اسلام کا یہ چمن بحمد اللہ تعالی آفتاب اور اپنے آب و تاب کے ساتھ اپنی ہدایت کے ساتھ سارے عالم کو مستنیر کر رہا ہے۔ اور قرآن کریم فرقان حمید نے ان عظیم ہستیوں کو اس کا حصہ عطا فرمایا، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کی عظمت و شان کو ذکر کیا کہ جس نے خیر کے کام میں اور دین کے امور کے اندر اپنے حصے کو شامل کیا۔ رب تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، اور جو اچھے کام کی سفارش کرے اور اچھے کام میں اپنے حصے کو ملائے تو رب کریم شاہ فرماتا ہے یکن لہ نصیب منہا، اس کو اس حصے میں سے اجر دیا جائے گا۔ پھر اسلام کی خدمت میں سے وہ حصہ کہ جو غزوات کی صورت میں ادا کیا گیا، نبی کریم علیہ السلام کی عظیم مشن کے لیے اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے اس کے فرشتے ان عظیم ہستیوں کے لیے سلام پیش کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے غزوات جو سراسر امن، سراسر تعلیم اور انسانیت کے لیے ایک امن کا اور ایک معاشرتی نظم کو باقی رکھنے کا ایک بہترین نمونہ ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف غزوات کو پڑھا جائے، آپ کی جنگوں کو پڑھا جائے تو اس میں انسانی حقوق، انسانوں کی اہمیت اور معاشرے کی قدر سے متعلق تفصیلات کا ایک انبار موجود ہے، جس پر محققین یہ فرماتے ہیں کہ جن کی جنگوں کے اندر اس قدر تعلیم اور بہبود اور امن کے اس قدر روشن مینار ہوں تو ان کی وہ زندگی جو امن کے زمانے میں گزری ہے وہ کس قدر انسان کے لیے قابل تقلید ہوگی۔ نبی کریم علیہ السلام کی غزوات ان جنگوں کو کہا جاتا ہے کہ امن کے قیام کے لیے اور اعلاء کلمت الحق، اللہ کے دین اور اس کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے جس کے سارے بندے پابند ہیں، اس کے لیے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان عمل میں آئے اور تعلیم اور تبلیغ کے بعد جب دشمنان اسلام اور امن کے دشمنوں نے اپنی طاقت کو ہی سب کچھ سمجھا تو پھر تعلیم، نصیحت، واعظ کے بعد حضور علیہ السلام نے اصلاح کے لیے تلوار کو اٹھایا، اور وہ غزوات کا سلسلہ جس میں حضور سید عالم
خود بنفس نفیس موجود رہے، اس کی تعداد کم و بیش حالات اور معاملات اور تحقیق و ترتیب کے اعتبار سے 27 کے قریب محدثین اور مغازی اور سیر کے ماہرین اس کو بیان کرتے ہیں۔ ان غزوات کے اندر سن 8 ہجری کے اندر ہونے والا ایک عظیم غزوہ جسے غزوہ موتا کہا جاتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں موجود تو نہیں ہے، لیکن اس کی ابتدا اور اس کے انجام سے سب کو واقف کر دینا، اور ابتدا اور اس کے انجام سے اس کی غیبی بشارت عطا فرمانا، اور لشکر کی ایک کثرت کے ساتھ اور مضبوط افراد ان کے ساتھ روانہ کرنا، اس اہمیت کے اعتبار سے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگر بنفس نفیس اس میں موجود نہیں بھی تھے، لیکن اس اہتمام کی بنا پر اسے غزوے میں شامل کیا گیا ہے اور اسے غزوہ موتا کہا جاتا ہے۔ موتا کا مقام ملک شام کے اندر موجود ہے، اور اس میں جن عظیم ہستیوں نے جام شہادت نوش کیا، جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام، ہماری ماں ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں جام شہادت کو نوش کیا، اور ان کے ساتھ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفادار اور انتہائی مضبوط عاشق صحابی اور انصاری صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں جام شہادت کو نوش کیا، اور جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی اور حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ نے اس میں جام شہادت نوش کی، اور اس میں تقریباً 12 یہ مجموعی طور پر 12 صحابہ کرام ہیں جنہوں نے غزوہ موتا کے اندر جام شہادت کو نوش فرمایا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات جس طرح کے ایک تعلیم ہے، اس پر غزوات کی اہمیت پر ہم مستقل کلام مختلف جگہوں پر کرتے ہیں۔ 17 سال کی مسلسل برداشت کے بعد 13 سال مکہ مکرمہ کے اور اس کے بعد کے سالوں پر سرکار کی مکمل برداشت کا سلسلہ جب رہا، لیکن مشرکین مکہ نے اپنی جہالت اور اپنے تعصب کو نہ چھوڑا اور مسلمانوں کی جنگ جان کے در پر آئے، تو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو اٹھایا۔ اگر کوئی اس پر اعتراض کرے تو موجودہ بائبل کو اگر دیکھا جائے تو اس میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دین مبین کو بیان کیا، دین حق کو بیان کیا، تو جب ان کے مخالفین ان کے مقابلے پر آئے تو صرف 3 سال کا عرصہ آپ پر گزرا تھا کہ آپ نے واضح اعلان اپنے ماننے والوں سے کیا ہے کہ تمہاری جیب میں اگر پیسہ ہے، تمہارے گھر میں اگر مال ہے، یا اضافی تمہارے پاس لباس اور پوشاک ہے، تو اس کو بازار میں فروخت کرو اور تلواریں خریدو اور ان کے ساتھ قتال کرو۔ اور یہاں تک کہ آپ نے جلال کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں امن کو بیان کرنے نہیں آیا ہے، میں رشتوں کو توڑنے آیا ہوں اور ان کی گردنوں کو اتارنے آیا ہوں۔ یعنی یہ جملے آج بھی بائبل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے موجود ہے کہ جب دشمنان دین نے نبی کو پریشان کیا اور ان کے مشن کو روکا، تمام دلائل واضح ہونے کے بعد، تو ایک نبی جب صبر کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کا اعلان رب کی طرف سے کیا ہوتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 3 سال کے اندر یہ حکم بیان کیا ہے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 13 سال مکہ مکرمہ کے اور اس کے بعد چند سال مدینہ منورہ کے انتہائی برداشت کے ساتھ گزارے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے تلوار اٹھانے کا حکم دیا۔ مکہ کے اندر آپ کے ساتھ 150 کے قریب ایسے مہاجرین موجود تھے جن میں سے ایک بندہ بھی سارے مکہ کے لیے کافی تھا، جس طرح کہ حضرت حمزہ ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت جعفر طیار ہیں۔ انہوں نے بار بار حضور سید عالم سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، ہمیں آپ اجازت دیجئے تاکہ ان کے جبر اور دھونس، مکہ ہمارا ہے، ہمارے باپ دادا کا یہ علاقہ ہے، ہم نہ کسی کو چھیڑ رہے ہیں، نہ کسی کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں، اگر اپنا پیغام کسی کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو دلائل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، جبر نہیں ہے، وہ قبول کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے، نہ کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے، ہم دلائل کے ساتھ اس بات کو واضح کر رہے ہیں، لیکن ان کی شرارتیں کم نہیں ہوتی، تو آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم تلواروں کو اٹھائیں۔ تو تلوار تو دور کی بات ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے لاٹھیوں تک کو اٹھانے سے منع کیا، فرمایا نہیں، رب کریم کا حکم نہیں ہے، سوائے برداشت کے اور کوئی کام نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک مکمل تسلسل ہے جو اس جھوٹ کو واضح کرتا ہے جو اسلامی غزوات کے خلاف اور اسلامی نظام کے خلاف ہوتا ہے۔ عراق اور افغانستان میں بمباری کر کے پہاڑوں تک کو انہوں نے گویا کہ بھوسا بنا دیا، اور آج وہ انسانیت کا دستور پیش کرنے والے دجال اور کذاب
کس طرح جناب رسول کریم کی غزوات کے بارے میں بات کر سکتے ہیں جن کی غزوات میں یہ واضح طور پر موجود ہے کہ بوڑھوں پر تلوار نہ اٹھائی جائے، عورتوں پر تلوار نہ اٹھائی جائے، بچوں کو نہ مارا جائے، علاقوں کو برباد نہ کیا جائے، مکانات کو نہ توڑا جائے، باغات کو برباد نہ کیا جائے، ثمرات کو نہ توڑا جائے، کھیت و کھلیان کو برباد نہ کیا جائے۔ جو تمہارے مقابلے میں تمہاری جان کے در پر آیا ہے صرف اس کو اتنا دشمن بنایا جائے۔ تو گویا کہ جنگ کے اندر بندہ جنون میں ہوتا ہے، تیش میں ہوتا ہے، لیکن اس تیش اور جنون یعنی کہ کیفیت جو بندے کے اندر اپنے دشمن سے بدلہ لینے کی ہوتی ہے، اس میں جناب سید عالم کا توازن اپنے صحابہ کو سکھانا اس درجے پر ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ زندگی جو جنگ کے علاوہ ہے وہ امن کا کتنا بڑا دستور ہے۔ تو لہذا اس کا موجودہ فسادات جو گورا کرتا ہے، جو افغانستان میں کیا، جو عراق میں کیا، اس سے دور دور تک، یوں سمجھ لیجئے معذرت کے ساتھ، جیسے پیشاب اور دودھ میں کوئی مناسبت نہیں ہے، اس طرح اس فساد اور دہشت گردی میں اور سرکار کی غزوات میں کوئی مناسبت نہیں ہے، بالکل۔ تو لہٰذا اب بات کو آگے بڑھایا جاتا ہے اس اعتراض کے جوابات کے بعد۔ آج جس ہستی کا ذکر ہم کر رہے ہیں وہ 12 صحابہ کرام ہیں جنہوں نے غزوہ موتا کے اندر جام شہادت کو نوش کیا، کہ جس میں سرکار کے سب سے قریبی قرابت دار حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ، جسے میں نے عرض کیا حضرت زید بن حارثہ، جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے کہلائے، اور ان سے سرکار کریم کی اتنی محبت، ان کی پوری زندگی اپنی جگہ پر ایک رہنما اصول ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ انصاری صحابی ہیں، بہت بڑے عرب کے شاعر ہیں اور حسن و جمال کے اندر اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، لیکن اس غزوے کے اندر آپ نے شہادت کو نوش کیا۔ جب سرکار دو عالم نے غزوہ موتا کی طرف لوگوں کو روانہ کیا تو موتا، یہ جنگ کی وجہ صرف یہ بنی ہے کہ سرکار نے ملک شام کے اندر اپنا ایک سفیر روانہ کیا تھا پیغام دے کر، لیکن ملک شام کے سفیر کو جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سفیر روانہ کیا تھا، تو قیصر جو ہرقل، جو رومن امپائر جس کو آپ کہتے ہیں، اس کا نمائندہ جو ملک شام کے اندر تھا، اس نے انتہائی بربریت کی اور تاریخ ادب کو مسخ کیا کہ اس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجے ہوئے قاصد کو قتل کر دیا۔ حالانکہ یہ دستور تو کبھی نہیں رہا ہے کہ بھیجے ہوئے قاصد کو مار دیا جائے۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قاصد کو اس نے شہید کیا تو سرکار نے تقریباً 3000 سے کے قریب کا ایک لشکر تیار کیا، جس میں حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر طیار اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو تیار کیا، اور ان کو جمعے کی نماز سے پہلے فجر کے بعد ہی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک شام کی طرف روانہ کر دیا۔ شام کے بس جگہ پر، یعنی جو موتا کا مقام ہے جو دمشق کے تھوڑے سے فاصلے پر ہے، وہاں پر یہ مارکا لڑا گیا، اور قیصر اتنا ڈر گیا تھا کہ اس نے 1 لاکھ کا لشکر تیار کیا تھا ان 3000 کے پیچھے، یعنی بدر سے کئی گنا مقابلہ زیادہ اگر آپ دیکھیں یہاں پر موجود ہے، اور وہ دمشق کے اندر تیار تھا۔ اس کے علاوہ اس کی تقریباً 50,000 سے زیادہ فوج میدان عمل کے اندر آ چکی تھی، اور موتا کے اندر یہ مقابلہ ہوا، اور اس میں سرکار کریم کے 12 جید صحابہ کرام نے جام شہادت کو نوش کیا، لیکن اللہ رب العالمین نے فتح مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ انتہائی دردناک یہ معاملہ ہے اگر اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھا جائے، اور ہمارے پاس اس وقت جو ہے کہ وہ وقت نہیں ہے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اس جنگ کی اہمیت کیا تھی؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ جو حضور کے بڑے عاشق صحابی ہیں، سارے عاشق ہیں، لیکن جمعے کا دن تھا، وہ اس قافلے کے ساتھ نہیں گئے جو فجر کے وقت حضور نے سنیت الوداع میں خود سرکار نے روانہ کیا تو اس قافلے کو ساری ڈائریکشن دے کر وہ رک گئے، اور جمعے کی نماز انہوں نے حضور کے پیچھے ادا کی۔ ایک سواری انہوں نے رکھی تھی کہ میں تیزی کے ساتھ جلدی سے جاؤں گا اور سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے میں ملاقات کر لوں گا۔ جمعے کی نماز میں جب حضور نے ان کو دیکھا تو فرمایا تم فجر کے وقت اس قافلے کے ساتھ کیوں روانہ نہیں ہوئے، اس لشکر کے ساتھ کیوں روانہ نہیں ہوئے؟ کہ لگے حضور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میں لوٹ کر نہیں آؤں گا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آخری دفعہ میں آپ کے ساتھ جمعے کی نماز ادا کروں اور آپ کو آنکھ بھر کے دیکھوں۔ رسول کریم نے شاہ فرمایا عبداللہ بازی وہ لے گئے جو فجر کے وقت گئے، اب اگر تو زمین و آسمان کی تمام نعمتوں کو بھی خرچ کر دے تو ان مجاہدین کی طرح نہیں ہو سکتا جنہوں نے فجر کے وقت اللہ کی راہ میں سفر پہلے باندھ لیا تھا۔ تو گویا کہ اس قدر اہمیت جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیان فرمائی ہے۔ حضرت جعفر طیار اس میں شہید ہوئے ہیں، اور آج آپ تمام کے ساتھ تمام 12 صحابہ اکرام کے عرس کے ساتھ خاص طور پر آپ کے عرس مبارک کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ انتہائی اختصار کے ساتھ، ورنہ یہ اس کا سیاق و سباق جنگ کے معاملات اور حالات گویا کہ بڑے اہمیت کا درجہ رکھتی ہیں۔ رسول کریم کے یہ سارے صحابہ جب وہاں پر موجود ہوئے تو انصاری صحابہ جو مدینے میں رہ گئے تو ان کو بڑی تشویش تھی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بیٹھ کر جنگ کا وہ کئی 100 مائل دور کا مقام
آپ نے ممبر پر بیٹھ کر بیان کر دیا جو بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ نعا زیدن و جعفرن و ابن رواحہ قبل ان یاتیہم خبرہم، کہ سرکار کریم نے ممبر پر بیٹھ کر مدینہ منورہ میں حضرت زید بن حارثہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت جعفر طیار کی شہادت کی خبریں حضور سید عالم نے کسی مخبر کے خبر لانے سے پہلے ممبر پر بیٹھ کر اپنے صحابہ کو مدینے کے اندر بتا دی تھی۔ یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے واضح طور پر کہ اب یہ ہوا، اب جھنڈا زید بن حارثہ نے اٹھایا ہے اور وہ شہید کر دیے گئے، سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، فرمایا اب جھنڈا جو عبداللہ بن رواحہ نے اٹھایا ہے، اب جھنڈا میرے بھائی جعفر نے اٹھایا ہے۔ اور پھر یعنی ایک دن کے اندر، یوں سمجھ لیجئے 1 سے 2 دن کے اندر یہ 3 بڑے جرنیل ایک ساتھ شہید ہوئے ہیں، کیونکہ لوگ سامنے دشمن کی تعداد بہت بڑی تھی۔ پھر سرکار کریم فرماتے اب جھنڈا سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، سیدنا خالد بن ولید، یہ حدیث کے الفاظ ہے، سیف من سیوف اللہ۔ کس طرح کوئی سنی کہہ کر حضرت خالد بن ولید پر تبرہ کرے یا ان پر اعتراض کی بات کرے جن کو رسول اللہ نے اللہ کی تلوار قرار دیا ہے اور یہ لقب عطا فرمایا ہے کہ سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار۔ حضرت خالد بن ولید نے لشکر کو سنبھالا ہے اور اللہ نے جو آپ کو ذہانت عطا فرمائی تھی کمانڈ کی، آپ نے ہاری بھی جنگ کو امت کو جتایا اور اس طریقے سے پورا ایک پڑھنے جیسا غزوہ موتا ہے۔ کس طرح کا ماحول، یعنی مختصر سی فوج ہے 3000 اور سامنے 1 لاکھ فوج دمشق میں کھڑی ہے ان کی، اور 50,000 کے قریب گراؤنڈ کے اندر کھڑی ہیں اور 3000 کے قریب گویا کہ صحابہ کرام موجود ہیں۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی ذہانت کہ کس طریقے سے آپ نے معاملے کو سلجھایا اور کس طرح کی آپ نے آوازوں کو بلند کیا جس کی وجہ سے دشمنوں کے سینوں کے پر ایک روب آیا۔ یہ بار بار نعرہ لگتا تھا کہ پیچھے سے رسد آ رہی ہے، مدینہ منورہ سے لشکر تیار ہو چکا ہے۔ یعنی جنگ کی پوری حکمت عملی کے اندر ایک عظیم جرنیل اور ایک مدبر جرنیل ہونے کا آپ نے گویا کہ حق ادا کیا حضرت خالد بن ولید نے، اور 8 دن کی مسلسل جنگیں جس میں 12 سے زیادہ تلواریں حضرت خالد بن ولید کی لوہے کی آپ کے ہاتھ پر ٹوٹی ہے لڑتے ہوئے، اور اللہ رب العالمین نے 8 دن کے بعد حضرت خالد بن ولید کی استقامت کے ساتھ پورے مسلمانوں کو بچایا۔ صرف 50,000 کے مقابلے میں 12 آدمی شہید ہوئے اور ان کے کئی لوگوں کو مارا گیا، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس ہری بھی جنگ کو خالد بن ولید کے ہاتھ پر فتح پر تبدیل فرمایا۔ یہ پوری اس کی تفصیل ہے کہ جو سیدنا خالد بن ولید کا ایک مقام، ایک مرتبہ، کیا ان کے اندر سمجھداری تھی، یہ غزوہ موتا سے سمجھ میں آتا ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق چند باتیں ہم عرض کر دیتے ہیں۔ آپ حضرت مولا مرتضیٰ کے بڑے بھائی ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سمیت 4 بھائی ہیں۔ آپ کے سب سے بڑے بھائی طالب ہیں، ان کے بعد عقیل ہیں، پھر جعفر ہیں اور پھر علی ہیں رضوان اللہ اجمعین۔ یہ وہ 4 بھائی ہیں۔ طالب جو ہے اس وجہ سے آپ کے والد کو ابو طالب کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد کا نام عبد مناف ہے، لیکن ان کو ابو طالب جو کہا جاتا ہے ان کے بڑے بیٹے کی کنیت، طالب کی کنیت کی وجہ سے ان کو ابو طالب کہا جاتا ہے۔ جناب عقیل رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام ثابت ہے اور انہوں نے فتح مکہ کے وقت حضور سید عالم کے دست مراد پر اسلام کو قبول کیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ حضرت مولا مرتضیٰ سے عمر میں 10 سال بڑے تھے، اور حضرت مولا مرتضیٰ کے ایمان کا اعلان کے بعد 21 دن کے بعد حضرت جعفر طیار نے اسلام قبول کیا۔ یعنی سابقون اولون، قدیم الاسلام، سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں جو لوگ ہیں ان میں 21واں نمبر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کا آتا ہے۔ آپ کو ذوالجناحین بھی کہا جاتا ہے، ذوالہجرتین بھی کہا جاتا ہے، 2 پروں والا بھی کہا جاتا ہے، 2 ہجرت والا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے بھی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر آپ نے حبشہ، موجودہ افریقہ کا وہ علاقہ جس کو ہم ایتھوپیا کہتے ہیں، وہاں پر آپ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو لے گئے۔ وہاں نصرانی بادشاہ نجاشی موجود تھا۔ سرکار کریم نے کہا تھا کہ تم جاؤ جعفر اور تم وہاں پر جا کر گویا کہ دین کو بیان کرو۔ حضرت جعفر نے جا کر نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی تلاوت کی تھی اور اتنے خوبصورت انداز میں تلاوت کی، اس کے معنی اور مفاہیم کو بیان کیا کہ نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے جناب سید عالم پر ایمان کا اعلان کر دیا تھا۔ یہ حضرت جعفر طیار کا بہت بڑا مقام ہے۔ آپ پھر اس کے بعد 6 ہجری میں، یعنی آپ نے سفر فرمایا ابتدائی دور کے اندر مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف، پھر وہیں پر رہے۔ جتنے مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے آپ نے ہی سب کو اپنے پاس رکھا تاکہ ان کو کافر مکہ کے اندر شہید نہ کر دے۔ لیکن جب حضور نے ہجرت کر دی اور 6 سال جب یہودیوں کے سارے صنادید کو توڑ دیا گیا اور خیبر کی انتہائی خطرناک جنگ جو جیتنا کبھی ممکن نہیں تھا، اور یہودیوں کی روزانہ کی
جو ایک ریشہ دیوانیہ کہ جناب وہ روزانہ مدینہ منورہ کے اندر کوئی نہ کوئی شرارت اور مکہ والوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے، ایک دن سرکار نے فیصلہ ہی کر دیا اور پھر خیبر کے مقام پر پہنچے، اور یہودیوں کے جو اپنی مضبوط قلعوں کے اندر جو 10 سے زیادہ قلعے تھے وہ اس کے اندر چڑھ کر بیٹھ گئے، مسلمان زمین کے اوپر تھے۔ انتہائی شدید جنگ ہوئی ہے اور انتہائی مشقت کے ساتھ وہ جنگ ہوئی ہے جو مطالعے کے لائق ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے جناب سید عالم کو فتح عطا فرمائی۔ خیبر کی فتح ہوئی ہے سن 6 ہجری میں، اسی وقت حضرت سیدنا جعفر طیار، وہی دن تھا کہ جب خیبر کی جنگ ہو رہی تھی اور وہ آخری مرحلے میں تھی، حضرت جعفر کو یہ اطلاع پہنچ گئی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرما لی اور مدینہ منورہ میں آ گئے۔ تو جو مسلمان صحابہ کو آپ نے بچا کر وہاں پر لے کر گئے تھے حبشہ پر، ان کو سب کو لے کر آپ مدینہ منورہ پہنچے، اور جب پتہ چلا کہ سرکار خیبر میں ہے تو خود بھی آپ خیبر میں پہنچے۔ تو جب خیبر پہنچے تو اس وقت فتح ہو چکی تھی۔ سرکار کریم آپ سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری شکل و صورت میں اگر اور میری عادت میں اور میری شکل میں اور میری عادت اور اخلاق میں میرا صحابی جو میرے سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے وہ میرا بھائی حضرت جعفر طیار ہے۔ جس وقت حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ آپ خیبر میں پہنچے تو آپ کو دیکھ کر حضور سید عالم کو اتنی مسرت ہوئی اور اس قدر خوشی ہوئی کہ جناب رسول کریم فرماتے ہیں کہ اتنا مشکل غزوہ خیبر میں مسلمانوں کو فتح مل جانا، تو سرکار فرماتے تھے کہ میں کیسے فیصلہ کروں اور میں تمہیں کیسے اس کیفیت کو بتاؤں کہ مجھے خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی ہے کہ میرے جعفر کے آنے کی زیادہ خوشی ہے۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ عظیم ہستی تھی کہ جنہیں اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ جلالت اور یہ مقام اور یہ عظمت اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت جب ہو گئی، ان کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ اپنا ایک مشاہدہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جعفر طیار کیسے اخلاق کے تھے۔ وہ صحابہ جو اصحاب صفہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا گھر بار ماں باپ رشتہ دار سب چھوڑ کر صرف حضور کی بارگاہ میں آئے، وہ مسکین صحابہ کے جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے جس مدینے میں مدرسے کی بنیاد کی تھی وہ صفہ، وہ چبوترا تھا جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے تقریباً وقتاً فوقتاً یعنی وہ طلباء آتے بھی تھے جاتے بھی تھے آتے بھی جاتے تھے۔ تو 100 سے زیادہ صحابہ کرام کی وہ تعداد ہے کہ جنہوں نے اس چبوترے کے اوپر سرکار سے علم دین حاصل کیا، ان کا سونا جاگنا اسی چبوترے پر ہوتا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ان کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے اور ان کو اپنے گھر میں کھانا کھلاتے تھے۔ تو حضرات گویا کہ اصحاب صفہ جو اسلام کا پہلا مدرسہ ہے، ان میں ایک بڑا نام حضرت ابو ہریرہ کا بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جناب کئی دن ہو جاتے تھے ہمارے لیے کھانا نہیں ہوتا تھا، سرکار کریم تشریف لاتے، کسی معجزے کا اظہار ہوتا، ہمارے لیے کئی دنوں کا کھانا بن جاتا۔ یہ سرکار کسی صحابی کو کہتے کہ فلاں 2 بندے کو لے جاؤ، جیسا بخاری کے اندر ہے، سرکار نے فرمایا جو 2 ہے وہ تیسرے کو لے جائے، جس کے گھر میں 3 بندوں کا کھانا ہے وہ 4 کو لے جائے، کسی کے گھر میں 5 کا کھانا ہے تو وہ 6-7 کو لے جائے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان مسکین صحابہ کے لیے بار بار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو ان کی خیرخواہی کے لیے اور ان کی خدمت کے لیے کہا کرتے تھے۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ خود حضرت جعفر طیار سے ایک شرعی مسئلہ میں نے پوچھا، ایک آیت کا معنی، اور میری نیت یہ تھی کہ مجھے یہ اپنے ساتھ لے جائیں۔ حضرت جعفر نے گویا کہ قرآن کی اس آیت کا معنی بیان کیا اور پھر فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کا یہ جملہ بخاری کے اندر موجود ہے کہ وَكَانَ أَخْيَرَ النَّاسِ لِلْمِسْكِينَ جعفر ابن ابی طالب، فرمایا سرکار کے صحابہ میں سب سے زیادہ جو مسکینوں کے ساتھ اور غریبوں کے ساتھ دل جوئی اور خیرخواہی کرنے والے تھے وہ رسول اللہ کے بھائی حضرت جعفر تھے۔ سرکار دو عالم نے آپ کی غریبوں کے ساتھ مدد و نصرت کی وجہ سے آپ کو لقب دیا تھا ابو المساکین، یعنی مسکینوں کے ساتھ بھلائی کرنے والا، یعنی مسکینوں کا باپ، مسکینوں کے ساتھ بھلائی کرنے والا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ بخاری شریف میں کہ کانا اخیر الناس للمسکین جعفر ابن ابی طالب وکانا ینقلب بنا، فرمایا وہ جعفر ابن طالب ہیں جو لوگوں میں سب سے زیادہ مسکینوں کا خیال کرنے والے تھے، بہت حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے۔ فیطعمون ما کانا، فرمایا کہ جو بھی کھانا ہوتا گھر کے اندر وہ دیتے تھے۔ فرمایا یہاں تک ایک دفعہ یوں ہوا کہ ان کانا لا یخرج الینا العقۃ التی لیس الیہ شیء فشقها فتعلق ما فیہا، فرمایا ایک دفعہ یوں ہوا کہ آپ ہمارے لیے گھر میں جو ہوتا لے آتے تو روٹی لے آئے اور روٹی کے درمیان آپ نے گویا کہ خالص شہد بھی ان صحابہ کرام جو طلباء تھے صفا کے ان کے لیے بنا کر لائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ مجھے وہ روٹی یاد آتی ہے کہ ہم روٹی کو بیچ میں سے چیر کر اس میں جو شہد تھا اس کو زبانوں سے چاٹ لیا کرتے تھے۔ تو یہ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور مقام ہے۔
ان کی شان و جلالت کے حوالے سے کثرت کے ساتھ روایت موجود ہے. میں مسند امام احمد سے ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا جعفر طیار کا رتبہ اور مقام اور ان کی حیثیت اور ان کی شان کیا تھی. مسند امام احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع پہنچی کہ حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے ہیں، کیونکہ سرکار کریم ان سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، کیونکہ آپ کا مرتبہ اور مقام بھی یہی ہے کہ حضور کی بارگاہ سے آپ کو بے شمار اعزازات حاصل ہوئے ہیں، جیسے ابو المساکین کا اعزاز اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو حضور کی زبان سے عطا فرمایا. سرکار نے فرمایا میری صورت اور شکل کے اندر مجھ سے سب سے زیادہ جو مشابہت رکھتا ہے وہ میرا بھائی جعفر ہے، جو حضرت مولا مرتضیٰ کے بڑے بھائی ہیں اور 10 سال حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں بڑے ہیں. جس وقت حضرت حمزہ شہید ہوئے ہیں سید الشہداء غزوہ احد کے اندر، تو ان کی شہزادی عمارہ، جس کی وجہ سے آپ کی کنیت ابا عمارہ بنتی ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بچی تھی. سرکار کو بڑی فکر تھی کہ میرے چچا کی یہ بیٹی جو یتیم ہے، اس کی تربیت کون کرے گا، اس کی کفالت کون کرے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کا وقت تھا یا اس سے پہلے کی بات تھی. سرکار جب تشریف لائے تو سرکار نے یہ کہا کہ سید الشہداء حضرت حمزہ کی جو یہ بیٹی ہے عمارہ، اس کی تربیت کون کرے گا. تو حضرت مولا علی آگے آئے، کہنے کہ حضور مجھے آپ دے دیجئے، کیونکہ حضرت حمزہ میرے چچا تھے، تو میں اس بچی کی خدمت کروں گا اور اس کی کفالت اپنے بچوں کی طرح کروں گا. اتنے میں حضرت جعفر طیار آگے آئے، فرمایا نہیں حضور اس کو مجھے دیجئے. فرمایا تمہارا کیا اختصاص ہے کہ تمہیں کیوں دے دی جائے. تو حضرت جعفر نے کہا کہ اس لیے کہ میرے نکاح میں اسما بنت عمیس ہے جو اس بچی کی سگی خالہ ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سلمہ بنت عمیس تھا. سلمہ بنت عمیس یہ آپ کا اسم گرامی تھا، اور ان کی سگی بہن ہے اسما بنت عمیس. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ملاحظہ کیا کہ فرمایا، تو حضور نے فرمایا ہاں جعفر اس کے زیادہ حقدار ہیں، اس لیے کہ خالہ جو ہوتی ہے وہ سگی ماں کے مثل ہوتی ہے. تو حضرت عمارہ سیدتنا عمارہ کو حضرت جعفر کی کفالت کے اندر دے دیا گیا. یہ جو ان کی زوجہ محترمہ ہے سیدہ اسما، حضرت جعفر کی بیوی ہے. حضرت جعفر کی شہادت کے بعد یہ حضرت ابوبکر صدیق کے نکاح میں آئی ہیں. ان سے حضرت ابوبکر صدیق کے شہزادے محمد پیدا ہوئے ہیں، محمد بن ابی بکر. جس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر نے انتقال کیا تو اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت مولا علی کے نکاح میں آئی ہیں. تو یہ بڑی خوش نصیب بہنیں، یہ 10 کے قریب بہنیں ہیں، اخیافی بہنیں، ماں شریک بہنیں 10 ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے بڑا مقام عطا فرمایا. جیسا میں نے عرض کیا کہ سلمہ بنت عمیس یہ سگی ان کی بہن ہے، یہ حضرت حمزہ کے نکاح میں. اسما بنت عمیس یہ حضرت جعفر کے نکاح میں تھی، پھر حضرت ابوبکر صدیق کے نکاح میں آئیں، پھر حضرت مولا علی کے نکاح میں آئیں. علماء یہ لکھتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ اور ہماری ماں ام المومنین سیدہ میمونہ بنت حارث، سیدتنا میمونہ بنت حارث اور حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں ان کی زوجہ ام الفضل، یہ بھی حضرت اسما کی بہنیں ہیں. گویا کہ یہ 10 اخیافی بہنیں ہیں. اخیافی اور علاتی، وراثت کے اندر علاتی اس رشتے کو کہتے ہیں کہ جو باپ شریک بھائی بہن ہو، اور جو ماں شریک بھائی بہن ہو ان کو اخیافی کہا جاتا ہے. تو حضرت سیدہ ام الفضل حضور بڑی محبت اپنی اس چاچی سے فرماتے تھے، اور ان کی بڑے واقعات کتابوں کے اندر موجود ہیں. میمونہ بنت حارث یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے کہ جو مقام صرف پر موجود ہے، جو میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ جب بندہ مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ کی طرف جاتا ہے تو مسجد عائشہ کے عقب کے اوپر بالکل سڑک پر جن کا مزار مقدسہ ہے سیدہ میمونہ بنت حارث، وہ بھی ان کی بہن ہے. تو حضرت اسما اور حضرت سلمہ بنت عمیس، سیدہ ام الفضل، حضرت میمونہ بنت حارث، یہ 10 کے قریب خواتین ہیں جو ماں شریک بہنیں ہیں، اور یہ بڑے عظیم لوگوں کے نکاح کے اندر گئی ہیں، اور ان کے بڑے مقام اور مرتبے خصوصاً جن کا نام یہاں پر گویا کہ لیا گیا ہے. تو حضرت جعفر کے نکاح میں سیدہ اسما تھی، اس لیے حضرت سید الشہداء کی بیٹی عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ماں سلمہ بنت عمیس ہے ان کو دے دیا گیا. حضرت جعفر کو حضور نے فرمایا کہ خالہ جو ہوتی ہے وہ سگی ماں کی طرح ہوتی ہے. حدیث پاک مسلم امام محمد میں بھی موجود ہے اور ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اطلاع پہنچی کہ حضرت جعفر شہید ہو گئے تو حدیث پاک میں آتا ہے فَأَمْهَلَ ثُمَّ أَمْهَلَ آلَ جعفر ثلاثاً، سرکار کریم حضرت جعفر کے گھر گئے اور 3 دفعہ کہا، اور آپ نے یہ جملہ گویا کہ آپ تشریف لے گئے وہاں پر اور فرمایا کہ جو جعفر کی اولاد ہیں ان کو میرے پاس لے کر آؤ. اور 3 دن کے بعد
حضرت جعفر پر کوئی رونا نہ روئے، بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ سیدہ اسماء بہت غمگین تھی اور رو رہی تھی، تو حضور نے عدت بھی معاف کر دی ان سے. جبکہ شوہر شہید ہو جائے یا مر جائے تو اس کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ اختیار عطا فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا، کیونکہ حضور کو محبت حضرت جعفر سے بہت تھی، آگے آپ سنیں گے، تو ان کی اہلیہ کو حضور نے فرمایا کہ اسماء بس 3 دن سو کر اس کے بعد تیرے لیے کچھ نہیں ہے. ان کی عدت کو بھی گویا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ختم فرما دیا. اور پھر حضور نے فرمایا کہ جو بچے ہیں ان کو میرے پاس لے آؤ. تو حضرت جعفر کے 2 بیٹے بڑے مشہور ہیں، محمد بن جعفر اور عبداللہ بن جعفر. تو حضرت عبداللہ بن جعفر یہ حضور کی وصال کے وقت 10 سال کے تھے. ان کی عمر امام حسن و حسین کی عمر تقریباً ایک جیسی ہے. کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے گھر آئے اور مسند امام احمد میں امام احمد بن حنبل نے ان کی مسند کو جمع کیا ہے، یعنی کئی 100 حدیثیں حضرت عبداللہ بن جعفر رسول اللہ سے براہ راست یا حضور کے بڑے صحابہ سے براہ راست روایت کرتے ہیں. اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسانید کے اندر مسند عبداللہ ابن جعفر کو بھی روایت کیا ہے، یعنی حضرت جعفر طیار کے شہزادے. یہ کیا کہتے ہیں ذرا سنیے، بڑے خوبصورت باتیں کہتے ہیں. جب حضور آئے قال فجیع بنا، جب حضور آئے کأنک افرخ، ہم اتنے چھوٹے چھوٹے تھے جیسے چوزے ہوتے ہیں. افرخ فرماتے ہم بہن بھائی اتنے چھوٹے چھوٹے تھے جیسے چوزے ہوتے ہیں، اور ہمارا والد جو ہے، ہمارے والد جو ہے وہ شہید ہو گئے. تو کہتے ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نائی کو بلایا، یعنی حجام کو بلایا، اور ارشاد فرمایا کہ حلاقہ کو بلایا جائے. فجیع بالحلاق فحلق رؤوسنا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے دونوں بھائیوں کے بال جو تھے اس کو اتروا دیے. ثم قال، پھر حضور نے ارشاد فرمایا اما محمد فشیب امنا، جو کہتے ہیں میرا بھائی محمد تھا نا، حضرت عبداللہ کہتے ہیں، ان کے سر پر حضور نے ہاتھ رکھ کے فرمایا ہاں یہ بالکل میرے چچا ابو طالب کی طرح ہے، یعنی یہ اپنے دادا کی طرح ہے. حضرت جعفر کے ابو کون تھے؟ ابو طالب. تو حضور سید عالم فرماتے ہیں اما محمد فشبیہ امنا ابی طالب، یہ جو محمد ہے نا یہ ہو بہو میرے چچا اور اس کے دادا ابو طالب کی طرح ہے. وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ فَشِيبَهُ خَلْقِي وَخُلُقِي، فرمایا میں اس عبداللہ کو دیکھتا ہوں، اس کا چلنا بھی میری طرح ہے، اس کا دکھنا بھی میری طرح ہے. یہ حضرت عبداللہ بن جعفر کو حضور سید عالم نے یہ دیا. ثم اخذ بیدی، حضرت عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، خود فرماتا ہم چوزوں کی طرح تھے، چھوٹے چھوٹے سے تھے. فرمایا کہ حضور سید عالم نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور آسمان کی طرف اٹھایا اور فرمایا اللہم اخلف جعفرا فی اہلہ وبارک لعبد اللہ ابن صفقہ بیمینہ قالها ثلاثا مرارا. کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو بلند کیا اور دعا فرمائی کہ اللہ جعفر کی اولاد کو باقی رکھنا اور ان کو نعم البدل عطا فرمانا اور ان میں برکت عطا فرمانا. فرمایا یہ دعائیں حضور نے 3 دفعہ ارشاد فرمائی. اتنی دیر میں میری والدہ آ گئی. تو کہتے ہیں جب میری والدہ آئی تو یتیمی کے غم سے وہ رونے لگی کہ میرے بچے یتیم ہو گئے، یا رسول اللہ میرا کیا ہوگا؟ تو جناب رسول اللہ نے فرمایا اس بات پر کہ فقال عیال تخافین علیہم وانا ولیہم فی الدنیا والآخرہ، فرمایا اسما رونا نہیں، تیرے خاندان کا ولی میں دنیا و آخرت کے اندر ہوں. فرمایا تیرے ان بچوں کا میں ولی دنیا و آخرت کے اندر ہوں. یہ حضرت عبداللہ بن جعفر ہیں جو حضرت جعفر کے بیٹے ہیں. یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ حضرت مولا کی بیٹی سیدہ زہرا کی سگی بیٹی جو کربلا کے اندر تھی سیدہ زینب، ان کا نکاح حضرت عبداللہ کے ساتھ ہوا تھا اور ان سے آپ کے 2 شہزادے محمد اور عون پیدا ہوئے جو کربلا کے اندر شہید ہوئے تھے. تو یہ حضرت عبداللہ بن جعفر کا نکاح گویا کہ حضرت مولا علی ان کے سسر ہیں، اور سیدہ زینب جو امام حسین کی سگی چھوٹی بہن ہے سیدہ زینب بنت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا نکاح حضرت عبداللہ بن جعفر کے ساتھ ہوا. اور یہ تو جعفری کہا جاتا ہے نا کہ یہ جعفری سلسلے سے ہے. تو حضرت عبداللہ بن جعفر کی جو اولاد ہے، جس طرح حضرت مولا علی کی وہ اولاد جو سیدہ زہرا کے صدف اقدس سے ہیں ان کو سید کہا جاتا ہے، اور حضرت زینب کیونکہ حضرت فاطمہ کی جو اولادیں ہیں حضور نے ان کو اپنی اولاد کہا. فرمایا یہ میری اولاد ہے، لیکن سلسلہ کیونکہ باپ کی طرف سے چلتا ہے اس لیے حضور کی اولاد پھر امام حسن کی آگے کی اولادیں جو ہیں اور امام حسین کی اولادیں جو ہیں وہ حضور کی اولاد کہلائیں. لیکن سیدہ زینب خود تو حضور کی بیٹی ہی ہے، جس طرح حضور نے فرمایا کہ یہ ہر اولاد کا ایک ددیال ہوتا ہے، تو فاطمہ کا ددیال بھی میں ہوں اور ننیال بھی میں ہوں. تو یہ حضور نے فرمایا تھا. تو سیدہ زینب
حضرت فاطمہ کی بیٹی ہونے کے حوالے سے رسول اللہ کی بیٹی تو قرار پائی لیکن نکاح میں چلی گئی حضرت جعفر کے بیٹے کے، یعنی حضرت عبداللہ بن جعفر کے، تو اس وجہ سے جو ان کی اولاد ہوتی ہے تو ان کو سید نہیں کہا جاتا، ان کو جعفری کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا حضرت عبداللہ بن جعفر جو حضرت جعفر طیار کے بیٹے، محمد اور عون جب شہید ہو گئے کربلا کے اندر، کسی نے آ کر یہ بات حضرت عبداللہ بن جعفر کو بتائی تو آپ دھاڑے مار کر رونے لگے۔ تو ایک غلام بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ کاش اگر حسین یزید کے مقابلے پر نکلتے نہیں رضی اللہ تعالیٰ اور کربلا جاتے نہیں تو آج آپ کے یہ خوبصورت جوان بیٹے محمد اور عون یہ شہید ہی نہیں ہوتے۔ یہ کہنا تھا کہ عبداللہ بن جعفر کو اس بڑھاپے میں بڑا غصہ آیا اور آپ نے زمین پر پڑی ہوئی کوئی چیز اٹھا کر اس غلام کو ماری اور فرمایا دفع ہو جا یہاں سے۔ میری ہمت تو نہیں تھی کہ میں اپنے بھائی حسین کے ساتھ اس کا ساتھ دینے کربلا جاتا، لیکن میں آج اتنا سخی ہوں کہ میں نے اپنے 2 بیٹے دے کر اللہ کی راہ کے اندر حسین کے ساتھ سخاوت میں حصہ ملا لیا۔ یہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و قدر ہے، اور ان کی اولاد کو جس طرح کہ میں نے عرض کیا جعفر یعنی جعفری کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر بات کو ختم کرتے ہوئے میں ایک روایت مزید آپ کی خدمت کے اندر پڑھ دیتا ہوں۔ تو یہ اس خاندان کا اعزاز اور یہ ان کا اکرام اور یہ ان کا شرف ہے۔ عبداللہ بن جعفر کے بڑے لمبے سلسلے ہیں، وقت اتنا نہیں، لیکن مسند امام احمد میں اسی حدیث کے بعد امام احمد ایک اور روایت کو نقل فرماتے ہیں، فرمایا لما جاء نعو جعفر حين قتل قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اصنعوا لآل جعفر، فرمایا جب حضور کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت جعفر شہید ہو گئے ہیں تو سرکار کریم نے یہ ارشاد فرمایا اپنی ازواج مطہرات سے اور دیگر مسلمان عورتوں سے یہ آپ نے فرمایا جعفر کے گھر کھانا نہیں بنے گا، فرمایا جاؤ اپنے گھروں سے کھانا بنا کر لاؤ۔ اس لیے بھی آج مسلمانوں میں رواج ہے جس گھر میں میت ہوتی ہے تو باہر کے رشتہ دار اعز و اقارب گویا کہ کھانا بنا کر 3 دن تک یا 7 دن تک بنا کر ان کے گھر میں لے کر جاتے ہیں۔ یہ حدیث پاک اس کی دلیل بنتی ہے۔ فرمایا اصنعوا لآل جعفر طعاما، سرکار نے فرمایا جاؤ جعفر کے بچوں کے لیے اور اس کی بیوی کے لیے کھانا بنا کر لے کر آؤ۔ فَأَتَاهُمْ أَمْرٌ يَشْغُلُهُمْ أَوْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغُلُهُمْ، فرمایا اس لیے کہ جعفر کا غم انہیں کھانے نہیں دے گا اور جعفر کا جو غم ہے انہیں کھانے کی طرف آنے نہیں دے گا، لہذا تم جاؤ اور گھروں سے کھانا بنا کر لاؤ اور جعفر کے گھر والوں کو کھلاؤ۔ تو لہٰذا یہ میت کے گھر کے ساتھ حسن سلوک جناب رسول اللہ نے بیان کیا۔ تو فرمایا ایک صحابیہ جو تھی وہ زیتون کے تیل کے اندر کچھ کھانا بنا کر لائی تو حضرت عبداللہ یہ کہتے ہیں عبداللہ بن جعفر، فرمایا مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ سرکار نے اپنے بائیں پہلو میں مجھے لیا اور اپنے ہاتھوں سے روٹی توڑتے تھے اور زیتون کے تیل والے اس سالن میں ڈبو کر مجھے کھلاتے تھے۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ کا مقام ہے۔ میں کہنا چاہوں گا آخر میں بات کو ختم کرتے ہوئے کہ آج ہمیں چاہیے کہ یہ مہینہ غزوہ موتا کا ہے۔ عظیم جل قدر صحابہ حضرت زید بن حارثہ، یہ زید بن حارثہ آپ جانتے ہیں وہ صحابی ہیں کہ واحد یہ صحابی ہے جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے انتہائی وفادار صحابی جنہوں نے اپنے ماں باپ سامنے موجود تھے لیکن حضور کی نسبت کو انہوں نے پایا اور فرمایا کہ میں اپنے باپ کے اوپر حضور کی شفقت کو فوقیت دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ یہ اتنے غیرت مند صحابی ہے کہ ایک دفعہ سرکار کسی مجمع کے اندر صلح کرانے تشریف لے گئے، آپ کے جانور نے پیشاب کر دیا۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جس جانور پر سوار تھے اس سوارے میں سواریاں خچروں اور اونٹوں پر ہوا کرتی تھی، تو جب اس جانور نے پیشاب کر دیا تو مدینہ منورہ میں ایک منافق رہتا تھا جو یہودیوں کا ایجنٹ تھا، وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتا تھا کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر اسلام اور حضور کے خلاف کوئی نفرت بٹھائے۔ اس نے فوراً چادر اٹھائی اور اپنے منہ پر رکھ دی اور اس نے کہا او ہو یہ جناب دیکھیے رسول اللہ کے اس جانور کے پیشاب میں کتنی بدبو آ رہی ہے اور یہ میرے ناک کے نتنے جل رہے ہیں۔ یہ بخاری مسلم کے اندر موجود ہے۔ یہ عبداللہ بن رواحہ 21 سال کے صحابی تھے، آگے بڑے اور گھونسا اس کے سینے پر کھینچ کے مارا اور زمین پر گرا کر فرمایا کہ تو کیا بات کرتا ہے، تو نے کس طرح یہ جرت کی ہے بات کرنے کی؟ فرمایا تو حضور کے جانور کی پیشاب کی بات کرتا ہے، خدا کی قسم تیرے بدن پر لگے ہوئے مشک میں وہ خوشبو نہیں ہے جو اس جانور کے پیشاب سے وہ خوشبو آ رہی ہے۔ یعنی یہ وہ ان کا عشق ہے جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ وفاداری ہے۔ تو لہٰذا میں نوجوانوں اور بزرگوں سے کہوں گا کہ دن آتے جاتے رہتے ہیں، ایمان کی بقا ان بزرگوں کی یاد ہے۔ وہ غزوات جو ماضی میں ضرور ہیں لیکن ہمارے حال اور ہمارے مستقبل کی روشنی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ تو غزوہ موتا اس مبارک مہینے کے اندر ہوا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو اس غزوات کے محرکات کیوں ہوا، کیا معاملات تھے، کن عظیم ہستیوں نے جام شہادت نوش کیا، ان کا مقام و مرتبہ کیا تھا، یہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں، خود جانیں۔ ان یادوں سے اور ان سچے پیغامات سے ایمان محفوظ ہوتا ہے، دین میں بندے کے اندر رسوخ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کروڑوں رحمت نازل فرمائے ان 12 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تربت مقدسہ پر
جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر بیابان میں اللہ کے دین کے لیے شہید ہو گئے، اور آج ان کے مزارات وہاں پر موجود ہے، خصوصاً حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ۔ طیار اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے، حضرت جبرائیل ان کے لیے 2 سونے کے پر لے کر آئے۔ یہ مسلم امام محمد میں موجود ہے۔ سیدہ اسما ان کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی، ایک دن سرکار قریب بیٹھے تھے، سرکار نے ایک طرف ہاتھ کر کے اشارہ فرمایا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حضرت اسما نے کہا، یا رسول اللہ آپ فضا میں چہرہ کر کے کس کو سلام کا جواب دے رہے تھے؟ فرمایا جبریل اور میکائیل اور میرا بھائی جعفر یہاں سے اڑتے ہوئے جا رہے تھے، انہوں نے مجھے سلام کیا تو اسما میں ان کو جواب دے رہا تھا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے جعفر طیار، طیار کا معنی ہے اڑنے والا، اور حضور نے فرمایا میں نے جعفر کو جنت میں اڑتا ہوا دیکھا، بلکہ یہاں تک فرمایا میں نے جعفر کو فرشتے کی شکل میں دیکھا کہ وہ جنت کے اندر اڑ رہا ہے۔ اللہ ان کے صدقے ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے، تمام امت مسلمہ پر اللہ خاص فضل و کرم فرمائے، ہماری تمام رکاوٹیں پریشانیاں جو ہیں اللہ اسے ختم فرمائے، اور ہمیں دین پر اللہ ثابت قدم رکھے۔ ان مجاہدین، ان شہداء کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دنیا کی پرواہ کیے بغیر آخرت کی تیاری، صدق و صداقت، امانت و دیانت کے راستے پر جم کر اللہ کے حکم کی پابندی کی اللہ ہمیں اور قیامت تک ہماری اولادوں کو اس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر